وہ صحیح معنوں میں پوری طرح خوش تھی اور قدم زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر لے۔ اسے وہ مل گیا تھا جس کے ساتھ اس نے صرف سوچا تھا۔ اسے اللہ بے پناہ پیار آ رہا تھا کہ من کی مراد کتنی جلدی پوری کر دی اس نے۔ اس سب کے بیچ وسیع کا خیال آتا تو ایک نئی الجھن میں گھر جاتی کہ امی ابو کے سامنے کیسے انکار کرے گی۔ بھلے ہی انہوں نے بہت آزادی دے رکھی تھی، پر اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اسے بہت ہمت چاہیے تھی، جو کہ فی الحال اس میں بالکل بھی نہیں تھی۔ اب پھر سے دونوں رابطے میں آ گئے تھے اور حسب معمول ایک دوسرے سے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات شیئر کرتے تھے۔ آج میں ریبن کے گلاسز اور ارمان کی 2-3 شرٹس لے کے آیا ہوں۔ جب اپنی فورڈ میں تمہارے گھر آیا تو تمہارے گھر والے بے اختیار تمہاری پسند کو سراہیں گے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا جا رہا تھا اور دوسری طرف وہ نہایت کوفت سے سن رہی تھی۔ نہیں، فریج برف نہیں بنا رہی۔ فون پہ بات کرتے کرتے پیچھے سے کسی نے کچھ پوچھا تو اس نے ہولڈ کروا کے جواب دے دیا۔ پہلے بھی تم گھڑوں سے پانی پیتے تھے، میں نے تو تمہارے گھر میں کوئی ڈیپ فریزر نہیں دیکھا۔ اب وہ نہایت درشتی سے کسی سے کہہ رہا تھا۔ کوارٹر جانے سے پہلے میری یہ پینٹ استری کر جانا۔ حکم صادر کر کے وہ اس سے پھر بات کرنے لگا۔ یہ کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ خانسامہ تھا، برف مانگ رہا تھا۔ حالانکہ ماما نے اس طرح کے چونچلوں کی عادت نہیں ڈالی، پر کہہ رہا تھا میری بیٹی کو بخار ہے تو دودھ ٹھنڈا کر کے دینا۔ وہ روانی میں کہہ رہا تھا جیسے یہ روز کا معمول ہو۔ تو کیا نہیں تھی برف؟ اس سے نہ جانے کیوں پوچھ لیا۔ تھی نہ بھئی، پر ماما کہتی ہیں ان لوگوں کو ان کے اوقات میں رکھنا چاہیے۔ اس نے اسی انداز میں کہا تو کینو کا دل عجیب سا ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کوئی بہانہ کر کے فون رکھ دیا۔ مجھے ایک دوست کی طرف جانا ہے، کیا ڈراپ کر دو گی؟ اور دوپٹہ اوڑھتی ہوئی باہر آئی۔ فصیح خالہ سے تیل لگوا رہا تھا۔ سنا ہے تمہاری دوست بہت کیوٹ ہے، مجھے ذرا سر دھو لینے دو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔